السلام علیکم ناظرین و ناظرین، تمام ناظرین کے لیے برکت رمضان کا 12واں سبق لے کر کے حاضر آئے۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جو حضرات بھی ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دیکھیے حضرات گرامی، برکت رمضان کے 12ویں سبق کا عنوان ہے روزے کا کفارہ اور قضا۔ لہذا حضرات محترم، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، روزہ نہ رکھنے کی صورت میں یا روزہ توڑ دینے کی صورت میں، روزہ رکھا تھا اور افطار کر لیا بیچ میں، یعنی دن میں کسی بھی وقت افطار کر لیا، اس صورت میں کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ صرف قضا واجب ہوتی ہے اور صرف کہیں کہیں ایسا ہے کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ لہذا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا بلا کسی عذر شرعی کے یا جمع کر لیا تو ایسی حالت میں کفارہ اور قضا دونوں واجب ہیں، یعنی اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے مغلوب آ کر جذبات میں مغلوب ہو کر کے جذبات سے لہذا جنسی فعل کا ارتکاب کر لیا، ایسی حالت میں بھی اس کو روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے ایسی چیز کا استعمال کیا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اسے یہ گمان تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس حالت میں اگر اس نے کچھ کھا پی لیا اور اس کو روزے کو افطار لیا، لہذا اس حالت میں بھی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔ مثلا جیسے کہ کسی شخص نے سرما لگایا تھا، حالانکہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا سر میں تیل ڈالا، سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ گمان تھا، اس کی یہ ذہنیت تھی کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اس نے افطار کر لیا، کچھ کھا اور پی لیا، لہذا اس حالت میں اس کا روزہ جاتا رہا اور اس کے ساتھ اس پر روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ دونوں واجب۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں روزہ توڑ لیا، اس کے بعد میں کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزے میں رخصت ہے۔ مثلا کوئی شخص روزہ توڑا تھا اور روزہ توڑنے کے بعد میں کسی عورت کو حیض آ گیا، لہذا یا کسی عورت کو نفاس آ گیا، یا پھر کوئی انسان شدید بیمار ہو گیا روزہ توڑنے کے بعد، لہذا اس کا پہلے ارادہ یہ نہیں تھا، پہلے سے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ اس حالت میں اگر کسی کو ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے روزے میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے رخصت دی گئی ہے، جیسا کہ بیماری ہے یا حیض و نفاس ہے، لہٰذا ایسے معاملے میں تو پہلے تو روزہ افطار کر لیا لیکن بعد میں یہ فعل سرزد ہو گیا تو اس میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ حضرات محترم، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قضا اور کفارہ کسے کہتے ہیں۔ لہذا قضا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، لہذا تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے، یعنی اس روزے کا بدل دوسرے دنوں میں رکھ لے، تو یہ قضا کہلاتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، جب بغیر عذر شرعی کے ہم نے روزہ افطار کیا ہے یا پھر روزہ نہیں رکھا ہے، لہذا تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو کفارے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کفارے میں پے در پے، یعنی لگاتار مسلسل 60 روزے رکھے جائیں، 60 روزے رکھے جائیں، 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ شہرین متتابعین کا لفظ ہے، یعنی 2 مہینے لگاتار۔ جس شخص نے بھی بغیر عذر شرعی کے روزہ افطار کر لیا یا روزہ نہ رکھا تو اسے چاہیے کہ وہ 60 روزے پے در پہ رکھے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے۔ کسی شخص کے پاس غلام آزاد کرنے کو نہیں ہے، یہ ہمت بھی نہیں کہ پے در پہ
60 روزے رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، صبح اور شام کا، صبح اور شام کا 2 وقت مسکینوں کو کھانا پیٹ بھر کے کھلا دے، 60 مسکینوں کو، لہٰذا تب انسان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ کفارے کی 3 صورتیں ہیں، لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر بغیر عذر شرعی کے کسی نے روزہ افطار کیا یا جمع کر لیا، کھا یا پی لیا، یا پھر جنسی فعل کا ارتکاب کر لیا، لہٰذا یا پھر روزہ اس کا ٹوٹا نہیں تھا، اس حالت میں بھی اس نے یہ ذہن میں اس کے یہ تصور کر کے یا ذہن میں یہ گمان ہوا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے افطار کر لیا، لہٰذا ایسی حالت میں بھی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ لہٰذا یہ قضا اور کفارے کا بیان ہے، انشاءاللہ آگے اور کچھ بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔